بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اور میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ قرآن پاک کی اس آیت کے مطابق زمین میں پیدا ہونے والی تمام تر مخلوقات میں سے صرف دو مخلوقات ایسی ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ نمبر 1 انسان اور نمبر 2 جنات۔ پیارے دوستو، یہ بات تو تمام تر لوگ جانتے ہیں کہ تمام تر انسان حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، لیکن آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ تمام تر جنات اور شیاطین کس کی اولاد میں سے ہیں، ان کے باپ کا نام کیا ہے، اور جنات کو کس طرح پیدا کیا گیا، اور جنات انسانوں سے کتنے ہزار سال پہلے پیدا ہوئے، اور جس طرح انسانوں کی ہدایت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کی طرف انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا، کیا جنات کی طرف بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی نبی کو مبعوث فرمایا، اور جنات اور شیاطین کتنے ہزار سال تک زندہ رہتے ہیں، اور ان کو موت کب اور کیسے آتی ہے۔ پیارے دوستو، ان تمام تر سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ پیارے دوستو، جنات اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ مخلوق ہے کہ جن کا وجود قرآن پاک کی نص قطعی سے ثابت ہے، ان کے وجود کا انکار کرنا کفر ہے۔ جس طرح انسانوں کے اندر دو گروہ پائے جاتے ہیں، ایک مسلمان اور دوسرا کافر ہے، اسی طرح جنات کے بھی دو گروہ ہیں، ایک مسلمان اور دوسرا کافر۔ اللہ عز و جل نے اس روح زمین پر سب سے پہلے اپنی عبادت کے لیے جس مخلوق کو پیدا کیا وہ جنات ہے۔ جنات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کی تخلیق سے تقریباً 60,000 سال پہلے پیدا فرمایا، جیسے کہ اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک کی سورۃ حجر میں ارشاد فرماتا ہے، اور ہم نے انسانوں کو کھنکتے ہوئے گارے سے پیدا کیا اور جنوں کو اس سے پہلے بے دھوئیں والی آگ سے پیدا کیا۔ پیارے دوستو، قرآن پاک کی یہ آیت کریمہ اس بات کی دلیل ہے کہ جنات کی تخلیق انسانوں کی تخلیق سے پہلے ہوئی، اور اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی بیان فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام تر جنات اور شیاطین کو آگ سے پیدا کیا۔ جنات کے گروہ میں سے کچھ جنات ایسے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرما بردار اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ماننے والے ہیں، اور کچھ جنات ایسے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نافرمان اور منکر ہیں۔ انہی نافرمان جنات کو شیاطین کہا جاتا ہے، جو اپنے رب کی ذات کو چھوڑ کر شیطان کے پیروکار بن گئے۔ پیارے دوستو، جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انسانوں سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور پھر ان سے تمام نسل انسانی چلی، اسی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام کو ابو البشر کہا جاتا ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام جنات سے پہلے الجان جن کو پیدا فرمایا، اور اسی جن سے تمام جنات کی نسل چلی، اس وجہ سے الجان جن کو ابو الجنات کہا جاتا ہے۔ تمام جنات کی تخلیق آگ سے ہوئی ہے، اور تمام تر جنات انسانوں کے مقابلے میں کئی زیادہ طاقتور ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ طاقت بھی عطا فرمائی ہے کہ یہ کسی بھی انسان کی شکل اختیار کر سکتے ہیں اور کسی بھی انسان کے جسم پر قبضہ کر سکتے ہیں۔ جنات کے پاس یہ طاقت ہے کہ یہ دنیا کی ہر مخلوق کو دیکھ سکتے ہیں، لیکن جنات کو ہر کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ جنات انسانوں کے مقابلے میں زیادہ دیر تک زندہ رہتے ہیں، ان کی عمریں ہزاروں سالوں پر مشتمل ہوتی ہیں، لیکن جس طرح تمام انسانوں کو وقت مقرر پر موت آتی ہے، اسی طرح تمام جنات کو ان کی عمر پورا ہو جانے پر موت آ جاتی ہے۔ لیکن شیاطین کا معاملہ اس سے برعکس ہے۔ پیارے دوستو، یاد رہے کہ تمام تر شیاطین اور خود شیطان ابلیس قیامت تک زندہ رہے گا۔ ان کو قیامت سے پہلے موت نہیں آئے گی، کیونکہ جس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان مردود کو اپنی بارگاہ سے مردود کر کے نکالا، تو اس وقت شیطان مردود نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے قیامت تک زندہ رہنے کی مہلت مانگی، جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو عطا کر دی۔ اس لیے تمام تر شیاطین اور خود شیطان ابلیس قیامت تک زندہ رہے گا۔ قرب قیامت میں جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے حضرت اسرافیل علیہ السلام پہلی دفعہ سور پھونکیں گے،
تو اس وقت تمام تر شیاطین اور خود شیطان مردود بھی موت کا مزہ چکھے گا، اور اس وقت تمام تر شیاطین کو موت آئے گی، اس سے پہلے کسی بھی شیطان کو موت نہیں آئے گی۔ پیارے دوستو، قرآن پاک میں الجان نامی جس جن کا ذکر ملتا ہے، اس کے متعلق حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ الجان جن سے مراد تمام جنات کا باپ ہے، جیسے کہ حضرت آدم علیہ السلام تمام انسانوں کے باپ ہے، اسی طرح الجان جن تمام جنات کا باپ ہے، اور شیطان کا باپ ابلیس ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جنات میں کچھ مسلمان ہوتے ہیں اور کچھ کافر، یہ مرتے بھی ہیں اور پیدا بھی ہوتے ہیں، لیکن شیاطین میں سے کوئی بھی مسلمان نہیں اور نہ ہی ان کو موت آئے گی۔ جس وقت ابلیس کو موت آئے گی، اس وقت تمام تر شیاطین کو بھی موت آئے گی۔ پیارے دوستو، حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے 60,000 سال پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنات کو پیدا فرمایا اور پھر ان کا جوڑا بنا کر ان کو زمین میں بسا دیا، اور یہ 7,000 سال تک زمین میں آباد رہے۔ اس عرصے کے دوران اس جوڑے کی آل اولاد بہت زیادہ پھیل گئی اور جنات کی تعداد بہت زیادہ ہو گئی۔ شروع میں یہ تمام تر جنات اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت گزار اور فرما بردار تھے، لیکن آہستہ آہستہ یہ جنات اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیاں کرنے لگے اور ان کے درمیان بغض اور حسد پھیل گیا، جس کی وجہ سے یہ زمین کے اندر قتل و غارت اور فتنہ فساد برپا کرنے لگے، اور پھر اس کے بعد زمین کے اندر خوب خون ریزی شروع ہو گئی۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے عزازیل کو، جو کہ ابلیس شیطان کا پرانا نام تھا، اس کو فرشتوں کے ہمراہ زمین پر بھیجا۔ پیارے دوستو، عزازیل جنات میں سے تھا اور یہ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقرب تھا، لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے عزازیل کو یہ حکم دیا کہ فرشتوں کی ایک جماعت لے کر جاؤ اور زمین میں سے جنات کو نکال دو۔ چنانچہ اس وقت اس روح زمین پر جنات اور فرشتوں کے درمیان ایک بہت بھری جنگ ہوئی۔ عزازیل نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق جنات کو زمین سے نکال کر جزیروں اور جنگلوں کی طرف بھیج دیا۔ پیارے دوستو، بات کرتے ہیں کہ کیا جنات کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی نبی کو بھیجا یا نہیں؟ تو اس حوالے سے روایات میں آتا ہے کہ جنات کی زندگی 2 قسم پر مشتمل ہے، ایک وہ زندگی جو انسانوں سے پہلے انہوں نے گزاری، اور دوسری وہ زندگی جو حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد جنات نے گزاری۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد اس روح زمین پر جتنے بھی انبیاء کرام تشریف لائے، وہ تمام تر انبیاء کرام جنات اور انسانوں کی ہدایت کے لیے تشریف لائے، لیکن یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسانوں کی تخلیق سے پہلے جنات کی پہلے والی زندگی میں بھی کوئی نبی آیا یا نہیں؟ تو اس کے متعلق روایات میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے جو جنات اس دنیا میں موجود تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی ہدایت کے لیے ان کی طرف بھی اپنے انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا، کیونکہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کسی نبی کو بھیجے بغیر جنات پر اپنی حاجت کو تمام کر دے اور ان کو ان کے اعمال کے مطابق جنتی یا جہنمی ہونے کا فیصلہ سنا دے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنات کی طرف بھی انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا، جیسے کہ اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں کچھ یوں ارشاد فرماتا ہے، اور انسانوں کے گروہ، کیا تمہارے پاس تم میں سے وہ رسول نہ آئے جو تم پر میری آیتیں پڑھتے تھے اور تمہیں تمہارے آج کے اس دن کی حاضری سے ڈراتے تھے۔ پیارے دوستو، اس آیت کریمہ سے واضح طور پر پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام تر جنات کی طرف بھی انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا۔ فرق صرف اتنا ہے کہ انسانوں کی تخلیق سے پہلے جو انبیاء کرام اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنات کی طرف بھیجے، وہ انہی کی نسل میں سے تھے، یعنی جنات میں سے تھے، اور انسانوں کی تخلیق کے بعد جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا، وہ انسانوں میں سے تھے، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا۔ جیسے کہ روایات میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک شخص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان سے پوچھنے لگا کہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنات کی طرف بھی کسی نبی کو مبعوث فرمایا؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ جی ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنات کی طرف بھی پیغمبر مبعوث فرمائے، جن میں سے ایک کا نام حضرت یوسف ہے، لیکن جنات نے انہیں شہید کر دیا۔ پیارے دوستو، تاریخ کی کتابوں میں بہت سارے ایسے انبیاء کرام کا ذکر ملتا ہے جو جنات میں سے تھے،
اور جنات نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی اور معاذ اللہ ان کو شہید کر دیا۔ پیارے دوستو، جس طرح انسانوں کو قیامت کے دن جنتی یا جہنمی ہونے کا فیصلہ سنایا جائے گا، اسی طرح جنات کو بھی ان کے اعمال کے مطابق جنتی یا جہنمی ہونے کا فیصلہ سنایا جائے گا۔ جو نیک جنات ہوں گے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے جنت میں جائیں گے، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نافرمان جنات ہوں گے وہ جہنم کے مستحق قرار پائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے اندر جینا مرنا نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آج کی ویڈیو میں تھا بس اتنا ہی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک اور شیئر کیجئے، اور اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں۔ شکریہ۔